السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں، اور ہمارے لیے یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تعالیٰ کتنی فضیلت والی دعا ہمارے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک بہت بڑی، اللہ نے ہمارے لیے یہ بہت اعلیٰ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور ہم ان کی امت ہیں، ہمیں اس کو تھام کے چلنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ اس باتوں پر عمل کریں اور قرآن پاک کو تھام لیں۔ پیارے دوستو، یہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا اور دنیا بھی اچھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب اپنے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے ظلم کا مزہ چکھو، پوری زندگی آپ لوگوں نے جو کمایا، جو خرچ کیا، اس کا بدلہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر انسان اچھے راستے پہ اپنا مال و دولت خرچ کرے گا تو اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اگر ہم اپنی مال و دولت کو برے راستے پہ خرچ کریں گے تو اس کا صلہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اپنے مال و دولت کو دیکھ کر خرچ کریں، اور غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کریں، اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیری فرما برداری میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، ہمیں صبر کا فیضان عطا فرما، کہ ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں جب دنیا سے اٹھا کہ ہم تیری عبادت میں مصروف ہوں اور تیری عبادات میں لگے ہوں۔ پیارے دوستو، کوشش کریں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا تو چند دن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، کسی کے بلانے کے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک ذرا غور سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس طرح فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، چاہے کہ وہ دعوت قبول کرنے خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی دوسری دعوت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ کوئی دعوت آپ کو دے تو اسے قبول کریں، کوئی آپ کو کھانے کے لیے بلائے تو اسے قبول کریں، شادی کی دعوت کے لیے بلائے تو اسے قبول کریں، ویسے کوئی دعوت دے کھانے کی تو اسے قبول کریں۔ پیارے دوستو، آج کل ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور دعوت پر کوئی بلاتا ہے تو ہزاروں